السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اخلاص سے محنت کرتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، پھر محنت کرتے ہیں۔ اللہ کریم کسی محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں کرتے۔ ان اللہ لا نضیع اجر المحسنین۔ جو بھی محنت کرتا ہے پھر نیکی کرنے والے، چونکہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو نیکی کرنے والوں کی اللہ تھوڑی سی کوشش زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ایک دعا کرتے تھے، بہت سے لوگوں کو یقیناً یاد ہوگی۔ وہ حقیقت میں بعثت بجوامع الکلم کے تحت دعا ہے۔ آپ نے جو فرمایا کہ اللہ نے مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا ہے، وہ ساری زندگی کا خلاصہ، ایک مومن کی زندگی کا خلاصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع مند علم مانگتا ہوں۔ علم تو بہت سے لوگوں کے پاس ہے، مراد یہاں دنیا آخرت کا نفع ہے کہ میں خود بھی اور میرے ساتھ جو لوگ شامل ہوں وہ بھی سب کے سب اس علم سے فائدہ اٹھائیں، اپنی آخرت بنائیں، اور جس کی آخرت بن گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی، اور جس کی سید ابو بکر غزنوی کا ایک جملہ یاد آیا، ابھی بالکل کرتے ہوئے ابھی یاد آیا۔ وہ کہتے تھے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس کا دین بھی اس کی دنیا بن جائے۔ الفاظ پر پھر غور کرنا، بد نصیب ہے وہ شخص جس کا دین بھی اس کی دنیا بن جائے۔ کام دین کا کر رہا ہے لیکن چاہتا دنیا، تو ایسا شخص بد نصیب ہوتا ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی دنیا بھی دین بن جائے۔ بیٹھا فیکٹری کے اندر ہے لیکن پاکیزہ سوچ کی وجہ سے وہ جنت کا فیصلہ طے کر رہا ہوتا ہے، جنت کا فاصلہ طے کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ سوچ اچھی ہے۔ یہاں بیٹھ کر اگر سوچ اچھی نہیں ہوگی تو بندے کی نہ دنیا سنورتی ہے نہ آخرت سنورتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے بندے کی سوچ اچھی ہو، اور پھر اس کی کوشش اچھی ہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا۔
مدنی صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو میں بات کو بالکل مختصر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع مند علم عطا فرما، وہ علم جو انسان کو تباہ کر دے وہ کوئی علم نہیں ہے، جو انسان کو گمراہ کر دے وہ کوئی علم نہیں ہے، وہ علم جو انسان کی صرف دنیا سنوار دے وہ کوئی علم نہیں ہے۔ علم صرف وہ ہے جس سے دل جگمگ کر اٹھے، اس کا اندر روشن ہو جائے، اس کی زندگی روشن ہو جائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ اللہ کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ ہے۔ من فرمایا، مرد، عورت، شہری، دیہاتی، کالے، گورے، عربی، اجمی، جو بھی اچھے عمل کریں اور ان کے اندر ایمان کی بتیاں جگمگ کر رہی ہوں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی دنیا کی زندگی سنوار دیتے ہیں، پاکیزہ بنا دیتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی نگاہ پاکیزہ ہو جاتی ہے، ان کی سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے، ان کی گفتار پاکیزہ ہوتی ہے، ان کی رفتار پاکیزہ ہوتی ہے، ان کی خوشی غمی پاکیزہ ہو جاتی ہے، وہ قناعت مند انسان بنتے ہیں، وہ انتہائی پاکیزہ انسان بنتے ہیں۔ اللہ ان کی دنیا سنوار دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کا رزق پاکیزہ بنا دیتے ہیں، اور ان کے چلنے والے قدم بھی پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نفع مند علم مانگا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق مانگا۔ وہ رزق کوئی رزق نہیں ہے جس سے بندے کا اندر بجھ جائے، ضمیر مردہ ہو جائے، وہ جنت کا فاصلہ طے کرنے کی بجائے وہ دنیا کے مال اور دولت کے پیچھے لگا ہو۔ وہ رزق کوئی رزق نہیں ہے جو رزق دینے والے سے بندے کو دور کر دے۔ رزق وہ رزق ہے کہ بندہ کھائے تو بندے کا اندر جاگ اٹھے، ایسا پاکیزہ رزق ہو، ایسا طیب رزق ہو کہ جب بندہ کھائے اس کا سچ بولنے کو جی کرے، اس کا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو جی کرے، وہ سجدے چلا جائے تو اس کا سر سجدے سے اٹھانے کو جی نہ کرے، وہ ایسا پاک انسان بن جائے۔ تفصیل کا وقت نہیں۔ ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اور دعا میں یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ میں ایسا عمل تجھ سے مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ساری زمین سونے کی بن جائے اور سونے کی بن کر پھر میرے قبضے میں آ جائے تو مجھے یہ بات اتنی پسند نہیں ہے جتنی مجھے یہ بات پسند ہے کہ میری 2 رکعتیں میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ تو کسی عمل کا قبول ہو جانا یہ ہے بندے کی اصل کامیابی۔ اللہ تعالی ہمیں اصل کامیابی کی طرف پہنچنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان بھائیوں کو، مصطفیٰ ربانی صاحب کو اور عزیزم ساجد سلفی صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو اللہ برکتوں سے مالا مال کرے۔ بارک اللہ فیک۔